لاسٹ ایپیسوڈ۔ لفٹ سے نکل کر میں اپنے کمرے کی طرف چلا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ باہر سے ہی لاک کر دیا تھا۔ قفل کھول کر آہستگی سے میں اندر داخل ہوا تو جینی بے خبر سو رہی تھی۔ میں اسے ڈیڈون کی گرفتاری کی خبر سنانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے بستر کے قریب پہنچ کر میں بہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ عالم خواب میں جینی اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت، پاکیزگی اور ایک تقدس پھیلا ہوا تھا۔ میں جینی کو بیدار کرنے کے لیے جھکا، مگر اس سے پہلے اس نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کے شگوفے کھل اٹھے۔ اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور پھر بولی، آ گئے تم؟ کیا رہا؟ ڈیڈون گرفتار ہو گیا مس جینی۔ اچھا، کہاں گرفتار ہوا؟ شمالی گرجن میں۔ جانتی ہو ڈیڈون حقیقت میں کون ہے؟ نہیں۔ تمہارے ڈیڈی کا سیکرٹری مالکم۔ اوہ، تم مذاق تو نہیں کرے؟ وہ حیرت اچھل پڑی۔ یقین نہیں آ رہا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مقامی دفتر کو فون کر کے تصدیق کر لو۔ مالکم ایک خطرناک مجرم ہے۔ اس نے اپنی شخصیت کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ شیطان کا ناٹک بھی اسی نے رچایا تھا، اور تیسری جانب اپنی اصلی حیثیت میں لارڈ ہنری کا سیکرٹری بنا ہوا تھا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اگرچہ مالکم سے ذاتی طور پر مجھے شدید نفرت تھی، مگر یہ بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک شفاق مجرم ہوگا۔ جینی کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ رات بھر کی بھگ دوڑ کے باعث مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتے کا آرڈر دیا، پھر جینی کو بھی تیار ہونے کے لیے کہا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ناشتہ آ گیا۔ ناشتے کے دوران جینی کو مالکم سے متعلق دیگر تفصیلات بتاتا رہا کہ کس طرح ابلیسیت کا پرچار کر کے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا اور اعلیٰ شخصیات کو بلیک میل کر کے کروڑوں پاؤنڈز کما چکا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ناشتے کے بعد جینی نے پوچھا۔ پروگرام یہ ہے کہ چلنے کی تیاری کرو۔ مالکم کی گرفتاری کے بعد اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ تم اپنی رہائش گاہ پر منتقل ہو سکتی ہو۔ تم نہیں چلو گے؟ کیوں نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جینی کے ملازمین نے اسے دیکھ کر بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ وہ سب اس کے لیے فکر مند تھے۔ مالکم کے بارے میں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا اور نہ ہی انہیں بتانا ضروری تھا۔ جینی اپنے ہاتھ سے چائے تیار کر کے لائی۔ ایک پلیٹ میں وہ بسکٹ بھی تھے جنہیں میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ مسٹر سکندر، وہ چائے بناتے ہوئے بولی، تمہاری ہمدردی اور تعاون کم ہے، کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ تم اس اجاڑ عمارت کے تہخانے میں نہ پہنچتے تو میں وہیں مر کھپ جاتی۔ حقیقت ہے کہ تم نے مجھے دوسری زندگی عطا کی ہے۔ مس جینی، زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے۔ آدمی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی اور میں تمہارے کام آ گیا۔ میرے الفاظ پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ جینی نے گردن جھکا لی۔ اس کے لب متبسم تھے اور چہرے کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ اس نے آنکھوں کے غلاف اٹھا کر دوبارہ میری طرف دیکھا اور پھر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس وقت مجھے بالکل مشرقی لڑکی معلوم ہوئی۔ سب سے خوبصورت اس کی حیا آلود آنکھیں تھیں جو کسی مرد کو اس پر اعتماد کرنے کی دعوت دیتی تھیں۔ چائے کی پیالی میرے سامنے رکھ کر وہ بولی، اب کیا ارادے ہیں؟ میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایک مدت گزر گئی دیار غیر کی خاک چھانتے ہوئے۔ مجھے بھی غیر سمجھتے ہو؟ ارے نہیں، یوں ہی کہہ رہا تھا، برصغیر تذکرہ۔ تم یہیں رہ جاؤ مسٹر سکندر، لندن میں، میرے پاس۔ تم مجھے کس حیثیت سے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو؟ وہ گڑبڑا گئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، ایک دوست کی حیثیت سے۔ جب سے تم نے ذکر کیا ہے جانے کا، ایک خلش سی محسوس کری ہوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری شناسائی چند دنوں کی نہ ہو، ایک مدت گزر گئی ہو اس تعلق کو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سکندر۔ اس نے پہلی بار مسٹر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری جدائی مجھ پر شاخ گزرے گی۔ اس مختصر سے عرصے میں تمہیں ہر پہلو سے جانچا ہے، محسوس کیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم ایک ہمہ صفت اور مثالی انسان ہو، میرا آئیڈیل ہو۔ میں پرجوش اور مہم جو انسان کو پسند کرتی ہوں۔ میرے دل میں یہ خواہش بارہا سر ابھارتی ہے کہ تم میرے قریب رہو یا میں تمہارے قریب رہوں۔ میں عام انگریز لڑکیوں سے ذرا مختلف ہوں۔ میری پرورش بھی مختلف انداز میں ہوئی ہے۔ مجھے اپنے باپ کی تربیت پر ناز ہے۔ زندگی میں پہلی بار تمہارے سامنے اس انداز کی گفتگو کی ہے۔ حقیقت تو یہ کہ تمہارے جانے کے بعد میری زندگی میں خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس مختصر مدت میں تمہاری شخصیت نے میری زندگی پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں… مس جینی، میں تمہارا مفہوم سمجھ رہا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ میں کوئی اچھی شہرت کا مالک نہیں ہوں، سیلانی آدمی ہوں۔ طبیعت میں استحکام اور مستقل مزاجی کا فقدان ہے۔ آج یہاں، کل وہاں، جرائم کی دنیا سے میرا گہرا تعلق ہے۔ مس جینی، زندگی کی ڈور بہت لمبی ہے اور اس میں نشیب و فراز بھی بہت ہے۔ زندگی کی اس کشاکش میں بعض اوقات آدمی وقتی اور جذباتی فیصلے کر لیتا ہے۔
جو بعد میں پشیمانی اور پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم بھی… نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اس فیصلے میں دل کے ساتھ ساتھ دماغ کا بھی پورا دخل ہے۔ تم جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، میں جانتی ہوں۔ میں کوئی فریب نہیں کھا رہی۔ تنہائی میں تمہاری فطرت، تمہاری شخصیت پر میں نے گھنٹوں غور کیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی اور میری شخصیت ادھوری ہو کر رہ جائے گی۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو جانی، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں سوچنے کی کوئی بات نہیں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ لگتی ہوں۔ تم نے کبھی تنہائی میں میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اکثر سوچتا رہتا ہوں۔ میں بھی تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اور اسی کو الفت اور محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے ہماری زندگی بہت خوشگوار ماحول میں گزرے گی۔ جینی کی گفتگو نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ اس میں خلوص تھا، سچائی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ مجھے دل و جان سے چاہتی ہے۔ میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے خلش محسوس کرتا تھا۔ دل میں آیا اس کا ہاتھ تھام لوں اور تمام جھمیلوں سے نجات حاصل کر کے اس کی زلفوں کے سائے میں زندگی بتا دوں۔ تم پھر سوچ میں پڑ گئے؟ جینی ڈارلنگ، میں نے پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ میری ایک شرط ہوگی۔ کیسی شرط؟ اسے شرط تو نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال پہلے میں وطن جانا چاہتا ہوں، وہاں میری پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات نمٹانے ہیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ کیا ضرورت ہے؟ میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ کب تک؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ ارے، تم نے اپنے فیوریٹ بسکٹ تو کھائے نہیں؟ میں نے ایک بسکٹ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ حلق میں پھنس گیا ہے۔ نیچے اترنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ حلق میں ایک عجیب سی چبھن اور دکھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جینی میری حالت کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا بات ہے؟ تمہاری حالت تو عجیب ہو گئی۔ میں حلق میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، مگر آج تکلیف کچھ زیادہ ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ نہیں۔ ٹھہرو، میں اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ڈاکٹر حلق، ناک اور کان کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اس معاملے میں وہ بہت ہوشیار ہیں۔ یہ کہہ کر جینی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ریسیور رکھ کر میرے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر اسمتھ چند روز کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو کسی اور ڈاکٹر کو بلا لوں۔ رہنے دو، وطن پہنچ کر میں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لوں گا۔ کب جا رہے ہو؟ 3-4 روز میں روانہ ہو جاؤں گا۔ پہنچتے ہی خط لکھنا۔ اس نے محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری نشست کنٹرول روم کے قریب اسپیشل کلاس میں تھی۔ ایئر فرانس کا طیارہ ہوا کے دوش پر تیزی سے فاصلہ کم کر رہا تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر اس وقت جینی کا حوالہ متحرک تھا۔ میں اس کے بارے میں شدت سے سوچ رہا تھا، اور اب جب کہ میں لندن چھوڑ چکا تھا تو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ واقعی میں جینی کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مریم سے معاملہ صاف کر کے میں ہمیشہ کے لیے جینی کو اپنا لوں گا، اور پھر ہم ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے۔ ایئرپورٹ پر میرے استقبال کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے مریم کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا مریم کی پرائیویٹ رہائش گاہ پر پہنچا۔ اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا تو مریم خود دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک پڑی۔ سکندر، تم نے اپنی آمد کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں اچانک پہنچ کر تمہیں حیرت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ وہ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا مجھے؟ تم تو کچھ اس طرح فکر مند ہو گئی ہو جیسے میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ بات کو مذاق میں مت اڑاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولی، شاید تم نے بہت دنوں سے آئینہ نہیں دیکھا، بہت کمزور ہو گئے ہو، چہرے کی رنگت زرد ہو گئی ہے، آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا؟ تم تو بالکل ہی بدل گئے ہو۔ مریم ڈارلنگ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل ڈیڈ آن کیس میں دن رات کام کرنا پڑا، چنانچہ صحت پر اثر تو لازمی پڑنا تھا نا۔ لارڈ ہنری کو تلاش کرنے کی غرض سے تم مجھے لندن میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اگرچہ میں نے اسے تلاش کر لیا تھا، مگر اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ لارڈ میری نظروں کے سامنے قتل ہو گئے، پھر ڈیڈ آن اور ابلیس اعظم سے سابقہ پڑا۔ دیکھو، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ لندن کے 2 اخبار ہر روز میرے پاس پابندی سے پہنچتے ہیں۔ میں لارڈ کے بارے میں بھی جانتی ہوں، اور اس کی بیٹی کے بارے میں بھی، جو تم پر مر مٹی ہے۔ جینی واقعی شاندار لڑکی ہے، اور بے پناہ دولت کی مالک بھی ہے۔ تمہیں جینی کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ بس چل گیا پتہ۔ بہرحال اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک شاندار اسکیم ہے۔ چند روز آرام کرو، پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اور ہاں، اپنا چیک اپ ضرور کروا لو، شاید تمہیں بخار بھی ہے۔ کرا لوں گا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں علاج کا ہمیشہ سے چور رہا ہوں۔ خیر یہ بتاؤ، اپنے گروپ کے ممبرز کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک مہم کے دوران جوزف کی ٹانگ میں گولی لگ گئی تھی، مگر اب ٹھیک ہے۔ زخم گہرا نہیں تھا۔
ہاسپٹل میں وہ؟ نہیں. ٹھیک ہے، میں کل ہی ان لوگوں سے ملاقات کروں گا. اگلے روز میں ساحلی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا جسے تنظیم کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جوزف، سلطان، لی چیانگ اور الیگزینڈر مجھے دیکھتے لپٹ گئے اور بے پناہ مسرت کا اظہار کرنے لگے. سلطان نے کہا، یار بڑے خوش قسمت ہو تم، پوری دنیا کا چکر لگا کر آئے ہو، خوب عیش کیے ہوں گے. برخوردار، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا. بارہا یہ لگا کہ زندگی آخری لمحات پر پہنچ گئی ہے. ایک احمق نے تو میرا دماغ تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا. اوہ، پھر کیا ہوا؟ الیگزینڈر نے جلدی سے پوچھا. ابے اب ان کا نام بھی سکندر ہے، کسی سے دب جانے والے نہیں ہے. سالے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. میں نے اکڑ کر کہا، یہ تم بار بار گلے پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو؟ لی چیانگ میری گردن کی طرف دیکھ کر بولا، کچھ تکلیف سی محسوس کر رہا ہوں، کل ڈاکٹر کو دکھاؤں گا. سنو دوست، جوزف میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہم تمہیں ایک شاندار پارٹی دینا چاہتے ہیں. مجھے کیا اعتراض ہے؟ یاروں کا مال حلال ہے. میڈم کو بھی بلاؤ گے؟ سلطان نے پوچھا. کیوں نہیں بلائیں گے؟ جوزف بولا، میں آج ہی اطلاع کر دوں گا. پارٹی بہت شاندار رہی. قہقہے پر قہقہے لگتے رہے. مریم بھی میڈم کی حیثیت سے آئی تھی. غرض بڑا اچھا وقت گزرا. اس دوران حلق کے اندر بار بار تکلیف محسوس ہوئی، خصوصاً لقمہ حلق سے اتارتے وقت یہ تکلیف بڑھ جاتی تھی. نوالا حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوتا تھا. پارٹی ختم ہونے کے بعد ہم گھر پہنچے تو کچھ دیر بعد میڈم میرے کمرے میں چلی آئی. صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، میں نے اس روز تم سے کس اسکیم کا ذکر کیا تھا؟ کس سلسلے میں؟ جینی کے سلسلے میں. اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے سکندر. مریم ایک آنکھ میچ کر بولی، میں جانتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو. میں پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہوں اور اسی موضوع پر تم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا. اب میں جینی کے پاس لندن میں جا کر رہوں گا. تمہارا ساتھ چھوڑنے کا مجھے بہت دکھ ہے. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مشترکہ اکاؤنٹ میں جتنی رقم اور جو دیگر اثاثہ جات ہیں وہ برابر تقسیم کر لیے جائیں. کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ حیرت سے چیخی. میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کہی جو میرے ذہنی فطور کو ثابت کرتی ہو. تم اس چھوکری کو ہمیشہ کے لیے اپنے سر پہ مرنا چاہتے ہو؟ ہاں مریم، مجھے جینی سے محبت ہو گئی ہے. وہ بھی مجھے بے پناہ چاہتی ہے. اب میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں. مجھے اس کی زلفوں کے سائے میں پناہ مل گئی ہے. میں نے اس بات کا آخری اور قطعی فیصلہ کر لیا ہے. مریم مجھے یوں گھور رہی تھی جیسے میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں. چند لمحے بعد وہ بولی، سکندر ڈیئر، تم جذبات کی راہ میں بہہ گئے ہو اور یہ جذباتی فیصلے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. شادی کر کے کسی ایک کا ہو رہنا اور زندگی کو مقید کر لینا میرے نزدیک دانش مندی نہیں ہے. اس خیال کو دل سے نکال دو. جینی سونے کی چڑیا ہے. میری اسکیم اتنی شاندار ہے کہ بہت جلد اس کی تمام دولت ہمارے قبضے میں ہوگی. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میڈم مریم، تم بہت غلط انداز میں سوچ رہی ہو جس میں خود غرضی، ہراس و طمع کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میں جینی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. اس سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے رہوں گا. ان حالات میں اگر تم میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہو تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ میں مجبور ہوں. ایک معمولی سی انگریز لڑکی کی مجبوری؟ جو چاہے سمجھ لو. تم ایسا نہیں کر سکتے سکندر. میں تمہیں ایسا قدم نہیں اٹھانے دوں گی. وہ چیخ پڑی. میں نے غصے سے کہا، میڈم مریم، تم مجھے میرے کسی اقدام سے روک نہیں سکتی. میں تمہارا پابند نہیں ہوں. پوری زندگی تمہاری ماتحتی میں نہیں گزار سکتا. میں آزاد ہوں. مجھے اپنی ذات کے طور پر اپنے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے. میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی اور اسی وقت. شاید ہم اب کبھی نہ مل سکیں. میرا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم ہی کو مبارک ہو. یہ کہہ کر میں تیزی سے کمرے سے نکل آیا. مریم مجھے آوازیں دیتی رہی لیکن میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. میں نے ٹیکسی پکڑی اور شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں قیام پذیر ہو گیا. اگلے چند روز میں نے ہوٹل بھی چھوڑ دیا اور ایک بنگلہ کرائے پر حاصل کر لیا. اپنے موجودہ پتے سے آگاہ کرتے ہوئے جینی کو بھی اسی روز خط لکھ دیا. غالباً وہ سنیچر کی رات تھی جب میرے حلق میں شدید درد شروع ہو گیا. اس مسلسل تکلیف نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا. دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم دینے لگے. غرض اگلے روز میں اسپیشلسٹ کے کلینک پہنچا. ڈاکٹر جواد کے متعلق مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے شعبے میں انتہائی تجربے کار اور صاف گو ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر جواد نے نہایت اطمینان سے تقریباً 2 گھنٹے تک میرا معائنہ کیا. اس دوران میں کئی ایکس رے لیے گئے، دیگر ٹیسٹ کیے گئے جن کی فوراً رپورٹ مل گئی. اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد رپورٹیں پڑھنے اور نتیجہ اخذ کرنے میں انہوں نے صرف کیا. مسٹر سکندر، یہ تکلیف آپ کو کب سے ہے؟ کافی دن ہو گئے. اس سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ جی نہیں. مسٹر سکندر، میرا طریقہ علاج دوسرے ڈاکٹروں سے ذرا مختلف ہے. نہ میں مریض کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہوں اور نہ کوئی بات تاریکی میں رکھتا ہوں.
مجھے حیرت ہے کہ بیماری کی شدید نوعیت کے باوجود آپ پوری طرح چاقو چوبند اور بستر علالت سے دور ہیں۔ آپ کا حوصلہ قابل داد ہے اور اس میں یقیناً آپ کی زبردست قوت ارادی کا دخل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر ایک گہری سانس لے کر بولا، مسٹر سکندر، مجھے افسوس ہے کہ آپ حلق کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ اوہ، کینسر؟ ایک لمحے کے لیے مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر کے الفاظ مجھ پر ایٹم بم کی طرح گرے تھے۔ اگرچہ مجھے پہلے اس بات کا شبہ تھا، لیکن ڈاکٹر کی زبانی تصدیق ہونے کے بعد میں گھبرا گیا۔ بہرحال میں نے جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور مسکرا کر ڈاکٹر سے پوچھا، میرا مرض کس اسٹیج پر ہے؟ ڈاکٹر نے فوری طور پہ کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، مسٹر سکندر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تمام حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ آپ کا مرض بہت بڑھ چکا ہے۔ کینسر کا ابھار بیرونی سطح پر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی اس نے اندرونی جڑیں پکڑ لی ہیں اور دور تک پھیل گیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہہ کر میں آپ کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اس ضمن میں کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ آپ کا مرض جس اسٹیج پر ہے وہاں دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اب صرف آپریشن کا مرحلہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن حلق کے معاملے میں آپریشن بھی زیادہ کارگر نہیں ہوتا۔ کینسر جسم کے کسی دوسرے حصے پر ہو تو اس عضو کو کاٹ کر پھینک دیا جا سکتا ہے، مگر حلق کا معاملہ دوسرا ہے۔ آپریشن کے ذریعے گلے کے ٹانسل کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن مرض کی جڑیں جو گوشت کے اندر پیوست ہیں انہیں نکالنے کا بھی کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ بہرحال میں ڈاکٹروں کے بورڈ میں اس معاملے کو رکھوں گا اور اس کے بعد جو بات متفقہ طور پر طے پائے گی اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ میں اپنے گھر پہنچا تو خاصا فکر مند تھا۔ کینسر کا مرض معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ اپنے جسم میں اس کی موجودگی کا سن کر ہی آدھی جان نکل جاتی ہے، اور آج میں خود حلق کے کینسر کی آخری سٹیج پر تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر جواد نے بات کہی نہیں تھی، مگر ان کے الفاظ کا مفہوم یہی تھا۔ میں نے یہ بات بھی معلوم کر لی تھی کہ حلق کے کینسر کے مریض مشکل سے صحتیاب ہوتے ہیں، بلکہ 100% موت کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں لباس وغیرہ تبدیل کر کے فارغ ہوا تو ملازم نے خط لا کر مجھے دیا۔ میں نے لفافہ دیکھتے پہچان لیا، یہ جینی کا دوسرا خط تھا۔ لفافہ چاک کر کے میں نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے شکوے شکایتیں لکھی تھیں، بے قراری کا مظاہرہ کیا تھا، جلد آنے کی تاکید کی تھی۔ خط پڑھ کر میرے لبوں پر کرب انگیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ خط کو لفافے میں بند کر کے احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ میرے پاس جینی کو جواب دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میرا کینسر زدہ جسم اس کے لیے سہارا نہیں بن سکتا تھا۔ میں اسے دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اگرچہ میں بستر مرگ پر نہیں پڑا تھا، لیکن مرض کی نوعیت سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میری زندگی چند ہفتوں یا چند دنوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ تیسرے دن ڈاکٹر جواد خود میرے گھر پر ملنے چلے آئے۔ انہوں نے مزاج پرسی کی، پھر کہنے لگے، مسٹر سکندر، ڈاکٹرز کے بورڈ نے آپریشن کی سفارش کی ہے، تاہم وہ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ اگر آپریشن کامیاب ہو گیا، اور خدا کرے ایسا ہو، تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بعد امریکہ جانا پڑے گا۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے پھر کہا، آپ آپریشن کے لیے تیار ہیں؟ جی ڈاکٹر۔ گڈ، میں آج ہی آپریشن کے انتظامات کراتا ہوں۔ کل ہاسپٹل منتقل ہو جائیے، پرسوں آپریشن ہوگا۔ میرے حلق کا آپریشن کینسر کے اسپیشلسٹ اور ملک کے ماہر ترین سرجنز نے کیا تھا، لیکن آپریشن کے بعد میری حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹر جواد اور دیگر ڈاکٹر صاحبان دن میں کئی بار مجھے آ کر دیکھتے اور میں ان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی مایوسی کو دیکھتا۔ میں 2 ہفتے اسپتال میں رہا۔ اس دوران میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ قوت دن بدن زائل ہوتی جا رہی تھی، مدافعت دم توڑ رہی تھی۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس جان لیوا مرض سے میں جانبر نہیں ہو سکوں گا۔ عرصہ حیات بہت مختصر ہو گیا۔ زندگی کا چراغ گل ہوا چاہتا تھا۔ تیسرے ہفتے میں اسپتال سے اپنے گھر منتقل ہو گیا۔ میں نے چند نرسیں رکھ لی تھی جو ہمہ وقت میری تیمارداری میں مصروف رہتی تھیں۔ اس دوران میں جینی کے 3 اور خط پہنچے تھے۔ میں لفافوں کو حسرت سے دیکھتا رہ گیا۔ خط کھولنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، اور نہ ہی میں نے اس کی کوشش کی تھی کہ اب زندگی میں باقی ہی کیا رہ گیا تھا۔ بہرحال میں جینی کے تمام خطوط کو احتیاط اور عقیدت کے ساتھ اپنے سرانے رکھتا جا رہا تھا۔ اگلے روز ڈاکٹر جواد کئی دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ میرے معائنے کے لیے آن پہنچا۔ اس روز انہوں نے میرا تفصیلی معائنہ کیا۔ بہت دیر تک آپس میں تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر جواد میرے قریب آئے اور دھیمے لہجے میں بولے، ہمیں افسوس ہے کہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ بہت دیر سے ڈاکٹرز کے پاس پہنچے، اس وقت جب مرض خود آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو امریکہ بھیجنے کے انتظامات کر دیے جائیں۔ ہو سکتا ہے وہاں کے کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آپ کا علاج ممکن ہو جائے۔ آپ کو اس کا یقین ہے ڈاکٹر؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ڈاکٹر نے مبہم جواب دیا۔ یقیناً۔ بہرحال
میں اس کا جواب کل دوں گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک بستر پر گمسم پڑا رہا۔ خیال آیا وقت آخر میں مریم کو بلا لوں، مگر دوسرے لمحے اس کے خلاف نفرت کا سیلاب دل میں امنڈ آیا۔ اس کی خود غرضی اور مطلب پرستی یاد آئی، چنانچہ سے بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس رات مجھے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے زخم ابھی بھرے نہ تھے، بلکہ وہ بھی بیرونی کینسر کی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ تکلیف بڑھتی دیکھ کر نرسیں فوراً میری جانب متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے کئی انجیکشن دیے، ٹیبلٹ اور کیپسول کھلائے۔ آخر صبح تک میری طبیعت بحال ہو گئی۔ اس روز جینی مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ قسمت کی کیا ستم ظریفی تھی کہ جب میں نے خوشگوار زندگی کی طرف قدم بڑھانا چاہا، جرائم سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا، تو موت کے سائے مسلط ہو گئے۔ جینی کی یاد دل میں چٹکیاں لینے لگی تو میں نے اسے خط لکھنے کا فیصلہ کیا کہ شاید اس طرح کوئی سکون ملے۔ میں نے کاغذ و قلم طلب کیا اور پشت کا سے ٹیک لگا کر خط لکھنے لگا۔ پیاری جینی، زندگی کی مسرتیں تمہاری ہم رکاب ہوں۔ تم بہت ناراض ہوگی کہ کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ شاید یہ خط میں نہ لکھتا، مگر اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں بے وفا نکلا۔ میری جان، ہم نے جس پرمسرت زندگی کے خواب دیکھے تھے وہ خواب پورے نہ ہو سکیں گے۔ جینی ڈارلنگ، تمہارا سکندر اب وہ سکندر نہیں رہا جس سے تم لندن میں ملی تھی۔ اب تو شاید تم مجھے پہچان بھی نہ سکو، بس ایک لاش ہے جسے کسی بھی وقت دفنایا جا سکتا ہے۔ آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے جناب؟ اچانک ایک نرس نے آ کر اطلاع دی۔ کون ہے؟ کوئی خاتون ہے جناب۔ میں سمجھ گیا کہ مریم ہوگی۔ میں اس سے ملنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اسے لوٹانا مناسب نہ سمجھا۔ کاغذ اور قلم ایک جانب رکھا اور نرس سے کہا، بھیج دو اسے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور مجھ پر حیرت اور خوشی کا دورہ ایک ساتھ پڑا۔ وہ مریم نہیں جینی تھی جو لندن سے میری تلاش میں یہاں چلی آئی تھی۔ میرے بستر کے قریب آ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے مجھے پہچان لیا، اور اس طرح پہچان لیا کہ میرے نحیف جسم سے لپٹ کر بلک بلک کے رونے لگی۔ سکندر، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تم لندن سے اچھے خاصے آئے تھے، یہ تم پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ ایسا کیا ہو گیا سکندر؟ وہ ہچکیوں کے درمیان رو رہی تھی اور اپنا چہرہ میرے جسم سے رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گرم گرم آنسوؤں سے میرے سینے کے بال تر ہو گئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینا چاہی، مگر وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھیں بھی نم آلود ہو گئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جینی ڈیئر، مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارا ساتھ نہ دے سکا۔ بعض اوقات قدرت بڑا سنگین مذاق کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں کینسر کے آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہوں۔ تم چلی آئیں، بہت اچھا کیا۔ تمہاری موجودگی میں آسانی سے مر سکوں گا، مگر میری موت کو تم زندگی بھر کا روگ نہ بنا لینا کہ لوگ اس دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی جلدی کوئی دیر سے۔ اگر روح کی کوئی حقیقت ہے تو میں تمہارے ارد گرد موجود رہوں گا، لیکن میری روح کو اسی وقت خوشی حاصل ہوگی جب تم ایک پرمسرت زندگی بسر کری ہوگی۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ نہیں نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ وہ چیخ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں تمہیں امریکہ لے کر جاؤں گی۔ میں ڈاکٹر جواد سے مل چکی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تمہارا علاج ہو سکتا ہے۔ وہاں دنیا بھر کے کینسر کے ماہرین موجود ہیں۔ اگر تمہارے علاج پر $10 ملین بھی خرچ ہوئے تو وہ بھی میں ادا کروں گی۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے جینی، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرشتہ اجل سر پہ تیار کھڑا ہے، تم اپنا وقت اور روپیہ برباد کرنے کی کوشش مت کرو۔ نہیں، وہ پرعزم لہجے میں بولی، میں موت سے جنگ کروں گی، تمہاری موت کو شکست دوں گی۔ میں بھی امریکہ روانگی کے انتظامات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون کی طرف بڑھ گئی اور فضائی کمپنی کو نیو یارک کے لیے سیٹیں بک کرنے کی ہدایت دینے لگی۔ میں اس وقت نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں بستر پر پڑا ہوں۔ میرے ارد گرد ملازمین اور خدمتگاروں کی فوج موجود ہے۔ میں گزشتہ 3 روز سے کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین کے زیر نگرانی تھا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے ہوٹل لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن مجھے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ جینی کہتی ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے سوئٹزرلینڈ لے جانے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ خاصے امید افزا ہیں، لیکن کمزوری کے سبب ابھی آپریشن نہیں ہو سکتا۔ سوئٹزرلینڈ کے پرفضا مقامات پر میری صحت کچھ بحال ہو جائے گی، تب آپریشن ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جینی جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے اور سوئٹزرلینڈ لے جانے کا مشورہ اس لیے دیا ہے کہ پرسکون مقام پر مر سکوں یا میری زندگی کچھ اور دن کھینچ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میرا آخری سفر ہے، بلکہ موت کا سفر ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ سے کبھی واپس نہیں آؤں گا، بلکہ وہاں سے ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر عموماً جھوٹ بولتے ہیں، مرض کو مریض سے چھپاتے ہیں، لیکن مجھے یہاں بھی ایک ڈاکٹر نے بتا دیا ہے، مسٹر سکندر، آپ لا علاج ہیں۔ آپ کے 2 آپریشن کیے گئے اور دونوں ناکام ہو گئے۔
مجھے نہیں معلوم کہ دوسرا آپریشن کب ہوا، مگر وہ یہی کہتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپریشن کے بعد کینسر جسم کے دوسرے حصوں میں نمودار ہو گیا ہے اور اب پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ میرے بےحد اصرار پر اس نے یہ بھی بتایا کہ سوئٹزرلینڈ جیسے پرفضا مقام پر میری بیماری ختم نہیں ہو جائے گی، بس چند روز یا چند ہفتوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے یہ بھی غلط کہا ہے۔ آج میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، شاید میں سوئٹزرلینڈ بھی نہیں جا سکوں گا۔ آج کا سورج شاید میری زندگی کا آخری سورج ہے۔ جب آپ یہ داستان سن رہے ہوں گے تو میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا۔ گوشت قبر کے کیڑوں کی خوراک بن چکا ہوگا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میری زندگی ادھوری رہ گئی ہے۔ داستان نامکمل ہے، اور اس داستان کو موت بھی مکمل نہ کر سکے گی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہو پاتی، ہمیشہ ادھوری رہتی ہیں۔ بہرحال میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ میں ایک طوائف کی ناجائز اولاد تھا جسے زمانہ اپنی ٹھوکروں پر اڑاتا رہا۔ میں نے زمانے سے جنگ کی اور اپنے لیے نام اور مقام پیدا کیا، کیونکہ مجھے جینے کا اتنا ہی حق حاصل تھا جتنا کہ قانونی بچے کو ہوتا ہے، کہ میری پیدائش میں میرا اپنا کوئی قصور نہ تھا، میں خود سے وجود میں نہیں آیا تھا۔ اب میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ میں نے دنیا کو کیا دیا اور دنیا نے مجھے کیا دیا۔ میری اچھائیوں اور برائیوں کو ترازو کے دو پلڑوں میں رکھ دیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ تناسب کیا رہا۔ میں مانتا ہوں کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں تھا اور میں کوئی برا آدمی بھی نہیں تھا۔ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا، یہ معمہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جس دن یہ بات قریش پر بسنے والوں کی سمجھ میں آ گئی، اس روز دنیا جنت بن جائے گی یا جہنم بن جائے گی۔ تکلیف بڑھ رہی ہے۔ میں نے تمام ملازمین کو باہر جانے کا اشارہ کیا ہے۔ اب کمرے میں صرف میں ہوں اور جینی ہے، جو میری آخری ساعتوں کی ہم رکاب ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس افسردہ و غمگین کھڑی ہے، اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں، بس گمسم سی ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن نہیں، یہ آنسو شاید کبھی ختم نہ ہوں گے۔ میں اس کی آنکھوں سے اشک بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جو پلکوں سے ڈھلک کر رخساروں پر لکیریں بناتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید یہ قسمت کی لکیریں ہیں جو انمٹ ہوتی ہیں۔ جینی اب ہچکیوں کے درمیان رو رہی ہے اور کبھی کبھی سائنسدانوں کو برا بھلا کہنے لگتی ہے، جو انسان اور انسانیت کو ختم کرنے کے لیے مہلک ترین ہتھیار بنا رہے ہیں۔ اپنا علم، تجربہ اور توانائی اس کام پر صرف کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کرنے میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔ وہ ستاروں پر کمن ڈال رہے ہیں اور انسان کو مرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ جو رقم اور جو توانائی اپالو اور سپانتک کی تیاری پر صرف کی گئی ہے، اس سے کینسر کا علاج دریافت کیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ داخلی معاملات خارجی معاملات کے مقابلے میں زیادہ اہم اور قابل توجہ ہیں۔ بہرحال میں نے اپنا وصیت نامہ مرتب کر دیا ہے اور اپنی تمام دولت اپنے وطن میں ایک کینسر ہاسپٹل کے لیے وقف کر دی ہے۔ ابھی درد کی ایک شدید لہر اٹھی ہے۔ درد شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور پورے وجود میں پھیلتا جا رہا ہے۔ نقاہت ایک دم بڑھ گئی ہے۔ زندگی کے آخری لمحوں کے واقعات بیان کرنے کے لیے ہاتھوں میں سکت نہیں رہی۔ قلم پر انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ حرف بگڑ رہے ہیں، جس طرح میں بگڑ گیا ہوں۔ اذیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ میں بستر پر گر گیا ہوں۔ جینی تڑپ کر میرے قریب آ گئی ہے، مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے گرم گرم اشک میرے چہرے پر ٹپک رہے ہیں، لیکن اس کے اشکوں کی گرمی بھی میرے جسم میں حرارت پیدا نہیں کر سکے گی۔ میں نے اس کا خوبصورت ہاتھ اپنے پنجر جیسے ہاتھوں سے تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا ہے۔ میں اسے تسلی دے رہا ہوں، مگر اس کی آہوزاری میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی ہے اور ڈاکٹر کو جلد پہنچنے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب یہ سب بیکار ہے۔ ڈاکٹر کی آمد سے پہلے فرشتہ اجل آن موجود ہوگا۔ میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ آخری ساعتیں ہیں، یہی آخری سانسیں ہیں، اور ان آخری ساعتوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ میرا اور آپ کا کافی عرصے تک ساتھ رہا ہے۔ باہر سے کار کے ہارن کی آواز آئی ہے۔ شاید ڈاکٹر پہنچ گیا ہے، اور شاید ملک الموت بھی پہنچ گیا ہے۔ مجھے کھڑکی میں کھیولا نظر آ رہا ہے، ایک غیر انسانی شبیہ۔ وہ بھیانک شبیہ اب کمرے میں اتر آئی ہے۔ اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے ہیں، شاید مجھے اٹھانے کے لیے، شاید مجھے لے جانے کے لیے۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ موت کے قدموں کی آواز بہت قریب محسوس ہو رہی ہے۔ میری نظریں بھی دھندلا گئی ہیں، ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ قلم ہاتھ سے چھوٹ جائے، ایک مرتبہ پھر سلام آخر۔ اس کے ساتھ ہی اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔
اللہ حافظ.